بات یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ جو آج بھی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پرویز مشرف از ڈیفینیٹلی انوالوڈ، اور وہ چالان کے اندر بھی ہیں، اس مقدمے میں وہ اشتہاری ملزم بھی ہیں۔ جو چالان ہے وہ کوئی 6 لوگوں کے اوپر، اس میں 2 پولیس والے ہیں، باقی 5 یہ لوگ ہیں پرویز مشرف سمیت۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اب دیکھیں، میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گی جو بریفنگ سے پہلے رحمان ملک صاحب نے بھی کی، کہ دیکھیں ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اوپر اتنے ہائی پروفائل پولیٹیکل اساسینیشن میں ڈائریکٹلی کسی پہ الزام ڈالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہارڈ ایویڈنس ہیز بین ڈسٹرائڈ۔ اور میں نے چپ کا حوالہ آپ کو پہلے دیکھیں، 1.5 سال بعد انجم صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریسرچ کری ہے، ان کی ریسرچ کا میں احترام کرتی ہوں، افتخار صاحب کی اپنی ریسرچ ہوگی، اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ جو ہم ڈسکشن یہاں کر رہے ہیں نا کہ جی خالد قریشی کیوں، بھئی اس میں کیا اچھائی تھی، اس میں نہیں آپ نے نہیں بات کری افتخار صاحب، میں انجم صاحب کی بات کری، انہوں نے کہا کہ جی خالد قریشی انجم صاحب کی بات کو رسپونڈ کر دیکھیے اس میں میں پوچھ جاتی ہوں کہ اگر وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے، ان میں کیا برائی نظر آتی ہے؟ دیکھیں اگر میں ایک سوال شرمیلا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جی کریے، کہ انہوں نے کہا، رحمان ملک نے آج بریفنگ میں کہا سازش بنانے والے سے عمل درآمد کرنے والے ہر شخص کی شناخت ہونی ہے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ بالکل ہونی ہے، بالکل ہونی ہے، بالکل ہونی ہے یا ہو گئی؟ دیکھیے ہونی ہے۔ میں افتخار صاحب یہاں آپ کی بات کو سیکنڈ ضرور کہ دیکھیے اس گاڑی میں جو لوگ بیٹھے تھے، چاہے وہ ناہید خان صاحبہ ہوں، صفدر عباسی ہوں، امین فہیم صاحب ہوں، خالد شہنشاہ تو مرڈر ہو گئے، اور جو بھی لوگ بیٹھے تھے ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو اکثر سوال آتا ہے کہ جی کس نے کہا کہ گاڑی سے باہر نکلے تھے، یہ تو وہ بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جائے وقوع کو کس نے دھوا۔ ایک سیکنڈ بریک سے پہلے میں اس سے ایک امپورٹنٹ چیز اسما جو میں یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں، ایک چیز کو ہم یہاں پر بالکل اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہے۔ بی بی صاحبہ کی جو سیکیورٹی تھی، جو وہ ڈیزرو کرتی تھی ایز ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، وہ کیوں نہیں دی گئی؟ میں یہی سوال پوچھنے لگی۔ کوئی ایمبولینس نہیں تھی، شمیلہ میں یہی سوال اویلیبل نہیں تھے ہسپتال مجھے اجازت دیجئے میں پوچھ لوں۔ قصوری صاحب محترمہ لکھتی رہی، بار بار کہتی رہی کہ مجھے سیکیورٹی نہیں دی، آپ مجھے دیں ان کو یقین۔ اور پھر جو ٹیلی فون کال جو کہ کوٹ کی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، مارک سیگل کو جو انہوں نے کال کی تھی کہ بھائی جو انٹرسیپشن ہوئی اس میں انہوں نے دھمکی لگائی بی بی کو، اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہتا کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو ہے اس میں ملوث نہیں ہے اس مرڈر۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب اتنے ملک کے اندر مرڈرز ہو رہے ہیں، کیا اس میں زرداری انوالوڈ ہے؟ بھئی پریزیڈنٹ کا کیا تعلق ہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے، جہاں تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا پاکستان سے باہر تھی؟ ریاست کا کنٹرول جنرل پرویز مشرف کے پاس تھا۔ ویئر از دی مینسیریا؟ مینسیریا کہتے ہیں اپنا وہ ایک جنرل تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، ہی واز اے ون مین شو۔ ویئر از دا کرمنل انٹینشن؟ انٹینشن تو یہ ہے کہ جنرل مشرف بے نظیر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ٹو کم انٹو پاکستان تھرو این آر او۔ این آر او نہ ہوتا تو بے نظیر صاحبہ پاکستان تشریف نہ لاتی، وہ تو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو ان کو سزا ہونی چاہیے نا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، وہ این آر او کروا رہے ہیں اور بی بی کو سیکیورٹی نہیں دے رہے۔ آپ بات ہی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں کہ آپ جب تک کرمنل انٹینشن ثابت نہ کریں کہ what was the motive, who was the beneficiary? Who was the beneficiary of the murder of Benazir? Yes, there is. General Musharraf is the beneficiary. بریگیڈیئر چیمہ نے کس ایجنسی کی رپورٹ کو وہاں پہ بعد میں پریس کانفرنس میں کیا؟ یہ قصوری صاحب بتائے کس نے ان کو، جنرل پرویز مشرف نے ان کو دیا پریس کانفرنس کے لیے مواد؟ دیکھیں بات یہ ہے، this is a cock and bull story. This is a diversion tactics because the People's Party government bogged down ہو چکی ہوئی ہے. It's a complete failure. اس کی بدبختیاں اور کوتاہیاں قوم کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اسے attention ہٹا کر وہ جنرل مشرف کو لانا چاہتی ہیں تاکہ یہ بیل آؤٹ ہو جائے۔ لوگوں کی جو انٹینشن ہے، لوگوں کی جو اپنا فوکس ہے اٹینشن کا، بجائے مہنگائی اور ریلوے اور گیس، اس سے ہٹ کر وہ ہر چیز کو مانیٹر کر رہے تھے۔ سوری آپ سینئر وکیل ہیں، یہ جواب
This is all politics. This is all politics. It has got nothing اچھا to do with محترمہ کو قتل کر دیا یہ پالیٹکس ہے یہ نہایت ہی گھٹیا Where is the report of UN? Where is the report of this Scotland جو Yard? رپورٹ یون میں یہ کہتی ہے کہ جو ریکوائرڈ سیکیورٹی تھی وہ نہیں دی جنرل مشرف نے. اسکاٹلینڈ یارڈ انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کی ہے, انہوں نے تحقیقات انہوں نے کہا ہے کہ ان کو سیکیورٹی نہیں دی گئی. اس کو فیسیلیٹیٹ صرف فیکٹ فائنڈنگ کے لیے کیا. all cock and bull story. اور جہاں تک جنرل مشرف کا تعلق ہے, ریڈ وارنٹ اور نو وارنٹ, it will never reach him. ایک بات پوچھنے کی اجازت ہے. احمد رضا قصوری صاحب نے جو کہا, میرا ایک سوال ہے کہ جب محترمہ کی شہادت ہو گئی تو ایک سٹیٹمنٹ آیا, we terminated the worst, best precious American asset which wanted to defeat مجاہدین. یہ کہا گیا کہ ہم نے اس خاتون کو ختم کر دیا ہے جو امریکہ کی بہترین ایسٹ تھی, کیونکہ وہ مجاہدین کو ختم کرنا چاہتی تھی. کیا یہ سٹیٹمنٹ قصوری صاحب آپ کے علم میں ہے؟ یہ اچھا قصوری صاحب میں اس کے جواب لوں گی, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد آئیں گے. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس کے اوپر جواب بھی چاہیے ہوگا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے افتخار صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا قصوری صاحب سے کہ القاعدہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اس خاتون کو مار دیا گیا جس نے, جو کہ امریکہ کے لیے ایک ایسٹ تھی اور مجاہدین کو ختم کرنا چاہتی تھی. سو یہ سٹیٹمنٹ قصوری صاحب آپ اس پہ جواب دیجئے, اس کے بعد پھر ہم باقی معاملات پہ بات کریں. اس سوال کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ اس میں انوالومنٹ کس کی ہے, کس نے اس خوشی کا اظہار کیا کہ وہ قوت جو کہ امریکہ کی معاونت کر رہی تھی اور جس کے ایگزسٹنس سے ہمارے اسی ٹرمنیٹ ہونے کا ایک اندیشہ تھا, تو وہ تو اس کا ٹرمنیشن کا اندیشہ جنرل مشرف کو تو نہیں ہے. وہ تو پھر سیدھی بات ہے کہ وہ القاعدہ کا وہ سٹیٹمنٹ ہے اور القاعدہ ہی کی انوالومنٹ ہے, اور پیپل پارٹی خود آن ریکارڈ ہے کہ بیت اللہ مسعود کا نام لیا گیا اسی پبلک. نہیں, بی بی نے جو خود ای میل لکھا جو کہ مارک سیگل نے پھر بعد میں دیا, اس میں کیا تھا, ذرا شکیل صاحب وہ بتائیے گا. نہیں, لیکن یہ بات افتخار صاحب سے مدد کے ساتھ, اس میں بی بی نے کیا کہا تھا, اس میں یہ کہا تھا نا کہ 5 لوگوں کے نام لیے. ایک منٹ ذرا. لیکن بیت اللہ مسعود نے آن ریکارڈ اس الزام کو مسترد کر دیا تھا. اس نے کہا ہم عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ بات آن ریکارڈ تھی نا. تو پھر القاعدہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کیسے ہو گئی؟ یعنی صرف آپ اس پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ سارے کا سارا مدعا اس پہ کیوں ڈال سکتے ہیں؟ بیت اللہ مسعود ہائر ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے شکیل صاحب, ندیم اعجاز کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ یو این کی طرف سے, اسکاٹ لینڈ کی طرف سے, کسی کی طرف سے بھی ان کو نہیں کیا گیا, کیوں نہیں کیا گیا؟ ندیم اعجاز جو کہ اس وقت ایم آئی چیف تھے. ابھی بات وہی چل رہی تھی کہ اب یہ بتائیں کہ اگر مشرف کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم غلط تھی, آج یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, تو یہ اس کو کیوں انہوں نے آگے لے کے چلے؟ ایک لفظ چینج نہیں کیا انہوں نے, ایک پیرا چینج نہیں کیا. مجھے یہ بتائیں پیپل پارٹی کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کس نقطے کو چیلنج کیا کہ مشرف کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, یہ ریکارڈ کے موجود ہے, چالان میں موجود ہے, جو آج پڑھ کے سنائیے, اس میں موجود ہے. اس میں آپ دیکھیں اس نے کس پوائنٹ پہ اعتراض کیا ہے کہ جی نہیں یہ غلط ہے, یہ ایسے ہے. گولی, چلیں یہی کہہ دیتے کہ وہ گولی سے مری ہے, لیور سے نہیں مری. تو یہ ایک چیز بھی نہیں. اچھا دوسرا, یہ اس نے پروموٹ کیا جو مشرف کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا یو این کمیشن نے جو چیزیں کی اسے پروٹیکٹ کیا. اب دیکھیں ندیم اعجاز کو روف کمیٹی, دیکھیں روف کمیٹی کو بند کمرے میں انہوں نے انٹروگیٹ کیا. اس کے ایک لیٹر, ایک صفحے کا ایک لیٹر جنرل ندیم اعجاز کا تھا. جی کہاں سے دباؤ ہے؟ دباؤ آپ دیکھیں نا, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ کلیئر کریں کہ اگر ایجنسیاں انوالو نہیں ہیں, اگر آئی ایس آئی, ایم آئی یا آرمی انوالو نہیں ہے تو اسے کلیئر کریں. چھپا کے رکھنے کی یہ کیا بات ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ ان کی انوالومنٹ ہے؟ دیکھیں اگر سارے کھرے جاتے ہیں ادھر تک, جا رہے ہیں نا, وہیں تو روکے ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے رسدے کیوں مسدود کر رہی ہے؟ وہاں پیپلز پارٹی بے بس ہے. بے بس نہیں ہے, پروٹیکٹ کر رہی ہے, بے بس نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ کہتے ہیں, اگر مشرف کو انوالو کر سکتے ہیں, باقیوں کو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ مشرف کیوں نہیں ندیم اعجاز کو انہوں نے کہا کہ جی عدالت میں آ کے جواب دیں, کیوں نہیں عدالت میں چیلنج کیا؟ اس پورے چلان میں کہا, ندیم اعجاز تو اس ملک میں موجود ہے, ان کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا؟ پوری انویسٹیگیشن میں جنرل ندیم اعجاز یا اعجاز شاہ کا نام ہے, کسی کو نامینیٹ کیا ہوا ہے, ان کو کلیئر کیا ہوا ہے. اور یہ دونوں کہاں ہیں اس وقت؟ یہی ملک میں موجود ہے. اسی ملک میں. بات یہ ہے کہ قصوری صاحب یہ دونوں اسی ملک میں ہیں اور جنرل مشرف کے رائٹ ہینڈز تھے, ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا سکا. پرویز مشرف تو اس ملک میں ہی نہیں. میں نے کہا نا یہ ساری پالیٹکس ہے.
असमा में एक चीज कहना चाहती हूँ, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, कसूरी साहब जो कह रहे हैं ना, मैं एक चीज जरा यहाँ पर वेरीफाई करना चाहती हूँ। कसूरी साहब ने जो कहा ना कि प्रेसिडेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप GIT रिपोर्ट के अंदर ब्रिगेडियर चीमा का स्टेटमेंट पढ़ लें। उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने मुझे फोर्स किया टू कॉल दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अ हरी, और अभी तक पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट ने GIT नोटिफाई नहीं किया था, उन्होंने 31 दिसंबर को करना था 2007। इसका मतलब ये है, ये उनका स्टेटमेंट है कि he was the one source who was running the entire country। मतलब पंजाब गवर्नमेंट was bypass, पंजाब पुलिस was bypass, डायरेक्ट परवेज मुशर्रफ डायरेक्ट बुला के हर चीज करते थे। देखिए सऊद अजीज का भी अगर आप स्टेटमेंट देख लें, ये जो बात यहाँ पर की जा रही थी कि जी पोस्टमार्टम जो है वो जरदारी साहब ने नहीं दिया, मुझे आप ये बताइए कि किसी कानून में नहीं लिखा है कि आप पूछें प्रेसिडेंट जरदारी जो थे, बीबी साहब की शहादत हुई है 5:15 बजे, प्रेसिडेंट जरदारी जो है रात को 2-3 बजे पाकिस्तान पहुंचे हैं। व्हाई वर दे वेटिंग फॉर हिम? They could have conducted the पोस्टमार्टम भी हो चुकी थी। बिल्कुल। अच्छा, और देखिए बात यह है कि आज जो हम ये बात कर रहे हैं ना कि गोली से उनकी शहादत हुई है या लैच से हुई है, ये चीजें क्लियर हो जाती। आज हम इन सवालों के जवाबात कैसे दें? हाउ डू वी से कि किससे उनकी शहादत हुई है? आखिरी 2 मिनट है, आखिरी 2 मिनट है। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे? नदीम एजाज से इन्वेस्टिगेशन जनरल नदीम से क्यों ना हुई? आप क्या कहेंगे? जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को इस मुल्क से क्यों जाने दिया? क्या उनको दोबारा गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाएगा? क्या बीबी के कत्ल का मुकदमा चलाया जा सकेगा? कोई पॉसिबिलिटी है इसकी? देखिए, मैं चाहता हूं कि बेनजीर भुट्टो के कातलों को सजा मिले, बस मैं तो इतना चाहता हूं। और मैं तवक्को करता हूं कि मौजूदा हुक्मरान, क्योंकि कुछ ऐसे हाथ हैं जिन्होंने दस्ताने पहने हुए हैं, उनको बेनकाब कौन करेगा? मैं नहीं समझता किसी के हाथों पे दस्ताने रहेंगे, मैं नहीं मानता। ये तो विशफुल थिंकिंग है ना कसूरी साहब, ये तो विशफुल थिंकिंग है। विशफुल थिंकिंग नहीं है। मैं इस बहस से बाहर निकलना चाहता हूं कि किसने GIT बनाई और GIT किसको चला रहा है। मेरे लिए तो आज हैरान कुन बात ये थी कि वाई सिंध असेंबली, उसका जवाब मुझे मिल गया कि सिंध असेंबली में एक रेजोल्यूशन था, लेकिन क्या ये अच्छा होता कि ये सारी की सारी ब्रीफिंग नेशनल असेंबली में दी जाती, और जहां पे आके खुद रहमान मलिक रुक जाते हैं, वो कहते हैं कि हम अरकान सिंध असेंबली को फिर ब्रीफिंग देंगे। बराए मेहरबानी रहमान मलिक आइंदा जब भी ब्रीफिंग दें, वाज़ेह तौर पे बताएं क्या मुकदमा बनाया गया, कौन जिम्मेवार है। ठीक, देखें ये जो सिंध असेंबली में दिया हुआ, इसका बुनियादी मकसद ये था कि वो जो सिंध कार्ड है जो उनके हाथ से स्लिप होकर जुल्फकार मिर्जा के हाथ जेब में चला गया पंजाब असेंबली अगर चाहेगी, खैबर पख्तूनख्वा की चाहेगी, बलूचिस्तान चाहेगी, नेशनल असेंबली चाहेगी, जहां चाहेंगे ब्रीफिंग देने को तैयार है। ये गैर मुनासिब बात ना करें कसूरी साहब, आपकी उम्र बहुत हो गई है। जी अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा भी यही था कि हम बात कर सके कि मोहतरमा के कत्ल में कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि ये मालूम नहीं पड़ेगा कि जनरल नदीम एजाज से क्या बात हुई, 26-27 की शब को कौन बीबी से मिला, क्या मुलाकातें हुई, वो जगह जो जहाँ पे बीबी का मर्डर हुआ कैसे धोई गई, एविडेंस को कैसे रिमूव किया गया, और जनरल परवेज मुशर्रफ को जब तक इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं लाया जाएगा कातिल का डेफिनेटली पता नहीं चलेगा। क्या ये सब कुछ हो सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर ये इनकलाब आ सकता है कि एक रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जनरल को जो है वो उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके? ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इनकलाब होगा। फैसला आपका।